السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورت یوسف آیت نمبر 93 تا 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ اس نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، اس جگہ تاریخوں سے وہ واقعہ دیکھ لینا چاہیے جو فتح مکہ کے بعد اکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عفو یقیناً یوسف کے عفو سے بہتر تھا۔ یوسف نے اپنے باپ کے بیٹوں کو معاف کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدترین دشمن کے بیٹے کو معاف کیا۔ میری یہ قمیص ساتھ لے جاؤ اور میرے باپ کے سامنے اسے ڈال دو، اس پر حقیقت واضح ہو جائے گی، اور بعد میں میرے پاس اپنے سب گھر والوں کو لے آؤ۔ اس کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا جس سے وہ دیکھنے لگ گئے، مگر اصل بات یہ ہے کہ یوسف کو یقین تھا کہ اب تک میرے باپ نے وہ کرتا یاد رکھا ہوگا جو میں نے گرفتاری کے وقت پہنا ہوا تھا۔ جب یہ کرتا اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یوسف زندہ ہے اور یہ اسی کا پرانا کرتا ہے۔ اس موقع پر مسلمین روم کی وہ حقائق پڑھ لینی چاہیے جس میں ایاز کا ذکر ہے۔ جب اس نے خزانہ میں رات کو جا کر نماز پڑھی، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ نیک آدمی برے وقتوں کے کپڑے اس لیے سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ ان کو خدا تعالیٰ کا فضل یاد دلاتے رہیں۔ پس جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، خواہ تم مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً تو اپنی اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے اس قمیص کو اس کے سامنے ڈال دیا تو اس پر حقیقت واضح ہو گئی۔ اس نے کہا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں یقیناً اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کر، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، یقیناً وہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پس جب وہ یوسف کے سامنے پیش ہوئے
تو اس نے اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ دی اور کہا کہ اگر اللہ چاہے تو مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی استقبال کے لیے باہر جا کر ان سے ملے اور ان کی عزت کی۔ الفاظ تو یہ ہیں کہ ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، مگر مراد یہ ہے کہ باہر جا کر ان سے ملے۔ یہ ویسی ہی تقلیب نسبت ہے جیسے کہتے ہیں پر نالا چلتا ہے، حالانکہ پانی چلتا ہے پر نالا کھڑا رہتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔